الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین اور نبی سیدنا خداوند عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو ایسے دین کا پیدا کیا کہ جو اس کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ یہ دنیا یقیناً عمل کی دنیا ہے اور یہاں ہم جو کچھ کریں گے، جو ہمارے اعمال یہاں ہوں گے، اس کی جزا اور سزا یقیناً آخرت میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بنی نوع انسان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایسی قوت کا انکار کرتا ہو کہ جو طاقتور ترین انسان بھی جب ہتھیار ڈال دے تو وہ اس کی مشکل کشائی کے لیے آمرود ہوگا۔ کسی نہ کسی طریقے سے انسان ایسی قوت کا اعتراف کیے ہوئے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ذہن اس لفظ کی طرف نہیں بڑھتا کہ جو اس کے کمالات کا صحیح تعارف کر، ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر دنیا والے معترف ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی قوت ضرور موجود ہے کہ جو ناامیدوں کا سہارا ہے، جو مشکلوں میں مشکل کشا ہے، اور وہ قوت اس دنیا میں موجود ہے۔ مگر اگر پریشانی کہیں ہے اور ذہنی انتشار کہیں، تو صرف اس امر پر ہے کہ کیا اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا ہمارے اعمال کا اجر یہیں اس دنیا میں ملے گا یا آخرت کوئی چیز ہے؟ وہ حضرات جو اس دنیا میں بظاہر آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس خیال پر مطمئن ہیں کہ کاش یہی زندگی آخر زندگی ہو، اس لیے کہ آرام کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ مشکل کا تصور ان کو پریشان کرتا ہے۔ اگر اس آرام دہ زندگی کے بعد آخرت اور حساب و کتاب ہے تو پھر سب سے بہتر جج، سب سے بہتر منصف اپنا خود انسان۔ ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کے محاسن کیا ہیں، اس کے معائب کیا ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ جتنے آپ نے بورڈ آف ایگزامینیشن اور یونیورسٹی میں امتحانات کے شعبے بنائے ہیں، یہ تو صرف ایک ضابطے کی تکمیل ہے، ورنہ ہر امتحان دینے والا جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہر لڑکا جو امتحان کے ہال میں بیٹھا ہوا سوالات کے جوابات لکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ کامیاب ہوگا
یا ناکامیاب ہوگا. اور بعض لڑکے تو اتنی محنت کرتے اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سوال دیا جائے اس پر ایسا حتمی جواب دیا جائے کہ ممتحن بھی ایک مرتبہ خوش ہو کر اس سے ملاقی ہونا چاہے. کہ تم نے ایسا جواب لکھا جو ہمارے تصور میں تھا، اور اگر ہم تمہاری عمر میں ہو کر امتحان کے ہال میں بیٹھ جاتے تو ہم یہی لکھتے، مگر اب ہم اس عمر میں واپس نہیں جا سکتے. بالکل اسی صورت سے ایک بات چونکہ میں نے کہہ دی ہے، اس لیے میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بڑے بڑے محبین، بڑے بڑے معتقدین ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں مدد کیوں نہیں کی. جبکہ ظاہر ہے کہ تاریخ کا طالب علم برابر دیکھ رہا ہے کہ ہر ہمدرد جب اپنے محبوب کو تکلیف میں دیکھتا ہو، کہیں بھی ہو، اس کی مدد کو پہنچتا ہے. باپ بیٹے کی مدد کو پہنچتا ہے، بھائی بھائی کی مدد کو پہنچتا ہے، مربی مرید کی مدد کو پہنچتا ہے، ماں اپنے بچے کی مدد کو پہنچتی ہے، قوم اپنے لیڈر کی مدد کو پہنچتی ہے، انبیاء اشرف الانبیاء کی مدد کو پہنچتے ہیں، فرشتے نبیوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، اجنہ مدد کو پہنچتے ہیں. ظاہر ہے جب یہ کلیہ بن گیا تو سرکار سید الشہداء کی امداد کیوں نہیں کی گئی. یہ محض کیونکہ میں ذکر کر رہا تھا اس امتحان کا، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت سے عرض کروں. یہ ان لوگوں کا خیال نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مشن سے انکار کرتے ہیں. ان لوگوں کا خیال ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کی محبت میں خون بہاتے ہیں، جو اپنے سینے سرخ کرتے، جو اپنی آنکھیں پرنم رکھتے، ان کا خیال. اور مجھ سے ایک شعبہ تعلیم کے بزرگ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد خداوند عالم نے کیوں نہیں؟ میں بہت غور سے ان کے سوال کو سنتا رہا اور مجھے تعجب صرف یہ ہوا کہ شعبہ تعلیم کے ایک مقتدر صاحب اگر پریشان ہو کر یہ سوال کریں کہ حضرت امام حسین کی اللہ نے کیوں مدد نہیں کی، تو پھر ان حضرات کا کیا کہنا ہے جن کو تعلیم سے براہ راست کوئی ایسا تعلق نہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں صرف ایک عرض کروں، اور وہ یہ کہ بحیثیت ایک معلم کے اور شعبہ تعلیم سے متعلق ایک آدمی کے، جب کبھی کوئی مجھ سے کسی لڑکے کے متعلق سوال کرے کہ وہ لڑکا امتحان کے کمرے میں بیٹھا امتحان دے رہا تھا، آپ نے اس لڑکے کی مدد کیوں نہیں؟ تو یقیناً یہ خیال گزرے گا کہ یہ بزرگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا فیل ہو، اس لیے کہ وہ لڑکا اگر ناکامیاب ہوا ہے چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، ناخالی طبیعت کی وجہ ہو سکتی،
پریشان حالی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اسرت و غربت بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوال مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس بچے کی امتحان کے ہال میں مدد کیوں نہیں کی؟ یعنی پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ بچہ کامیاب نہیں ہوا، جب آپ کو یہ اعتراض کرنا ہوگا اور پوچھنا ہوگا۔ تو اگر محبین سید الشہداء یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ حسین امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، تب تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ان کی مدد کیوں اللہ نے دی۔ اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امتحان دینے والا لڑکا امتحان کے ہال میں بچے کو دیکھ کر مسکراتا، اور جب تمام لڑکے پریشان بیٹھے ہیں اور دانے بائیں دیکھ رہے ہیں، وہ قلم لے کر یہ سوچ رہا ہے کہ اس جواب کو اس قدر مختصر کر کے لکھوں کہ اس اجمال میں ممتحن کی تفصیل آ جائے۔ اور سوال پڑھتا جاتا ہے اور دل میں سوچتا جاتا ہے کاش اس سوال میں اس گوشے پر بھی سوال ہو جاتا، تو آج یہ جواب بھی میرے پاس موجود تھا۔ اب اگر میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں یا اللہ کیا جواب لکھ رہا ہے، ایسا جواب لکھ رہا ہے۔ اور اگر میں خود پرچے کا بنانے والا ہوں، پیپر سیٹر ہوں، اور میں برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، تو میں صرف امتحان میں جواب لکھنے کے وقت اس کو شاباش اس لیے دینا نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن اس طرف منتقل ہو جائے گا اسے جواب لکھنے سے۔ آپ غور فرمائیے کہ جب لڑکا مضمون میں ہر مضمون میں ڈسٹنکشن لا رہا ہو اور اس نے ریکارڈ بیٹ کر دیا ہو، ہر مضمون میں جہاں جہاں لڑکے 100% نمبر لاتے ہیں وہاں یہ 200% کا کام کر رہا ہو، آپ کہیں گے کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ ضرور بھیجیے بات۔ یہاں موجود ہیں جناب عباس خلیلی صاحب، اور طالب علمی کے زمانے میں جو میں نے سنا وہ یہ ہے کہ یہ اپنے اساتذہ کو چیلنج کر دیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کے طلباء جب ممتحن ان کی کاپیوں کی ایویلویشن کرتا ہے، تو میں شاہد ہوں ایک معاملے میں کہ ایک سوال میں ایک بچے نے اس قدر عمدہ جواب لکھا کہ اس سوال کا جو مارکس الاٹ ہوئے تھے اس سوال کے لیے وہ 20 تھے۔ میں نے اس کو اس جواب پر 40 نمبر دیے، اور وہ جب یونیورسٹی واپس گیا تو وہاں سے اعتراض ہوا کہ اس سوال کے تو 20 ہی نمبر تھے، آپ نے 40 نمبر کیسے دیے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے زیادتی کی، یہ ایک ہی سوال کا جواب اس طالب علم نے اس انداز کا لکھا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس شعبے کا کوئی پروفیسر بھی ایسا جواب نہیں لکھ سکتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسی سوال پر 100 میں 100 اس کو نمبر دوں، مگر چونکہ میں آپ کی نظر سے واقف تھا لہذا میں جانتا تھا آپ کہیں گے مبالغہ کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس بچے کی لیاقت کی حدود مقرر کر رہے ہیں، اور اس بچے کی لیاقت کی حدود مقرر نہیں ہو سکتی، لہذا میں 100
نمبر اسی 20 نمبر کے سوال میں دیتا، مگر مجبور ہوں، میری اس زبان کو، میرے ان جذبات کو کوئی سمجھتا نہیں۔ جب آپ 40 پر اعتراض کر رہے ہیں تو 1900 پر تو آپ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ 72 قربانیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک قربانی ایسی ہے کہ جس پر تمام کائنات حسین کو دے دی جائے اور کم آپ دور بھیجیے ایک مرتبہ سلامات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا یہ کرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایسی عظیم قربانی ہے اور ایسی عظیم کامیابی ہے کہ جس کامیابی پر یہ خیال کرنا کہ اس امتحان میں اگر یہ امتحان تھا ان کے امداد کی ضرورت تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا اعتراف نہیں ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اگر امداد ہوتی تو اور اس سے بڑھ کر کامیابی ہو جاتی، مگر میں آپ سے سچ کرتا ہوں کہ اگر کربلا میں حسین کہتے ہیں عاشقان حسین، محبان حسین کا اصرار ہے آج بھی کہ پالنے والے یہ بہتر ہوتا کہ حسین کے مقابل جتنے حضرات آئے تھے ان کو پتھر بنا دیا جاتا، اور آج بھی جہاں لوگ موہنجو-داڑو وغیرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کربلا کے ریگستان میں ان ستونوں کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو حسین کے مقابل آئے تھے اور یہ پتھر بنے کھڑے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو فتح عظیم عطا ہوتی، مٹیرے مات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ امام حسین کو فتح نہیں ہوئی، کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کتنی بڑی فتح، جناب زینب کا مرثیہ آپ نے سنا، جناب زینب کو کتنی بڑی فتح ہوئی۔ ڈاکٹر قلب ساجد صاحب کا وہ فقرہ اگر میں دہرا دوں آپ کے سامنے تو یقیناً خدمت ہوگی دین کی، کہ آپ کی فتح کا ریکگنیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کے حکومت کے کیپٹل کے اوپر قابل ہو جائیں، اور ان کا نہایت فاخرانہ انداز میں یہ ارشاد کہ آج دیکھو کہ شام کے کیپٹل دمشق پر کس کا قبضہ ہے، اس بات کی بین دلیل ہے کہ فاتح زینب ہے، امیر شام نہیں۔ تو پھر یہ طے ہوا، اور پھر بھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ نہیں ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تھی، اور بخدا لوگوں کا یہ اعتراض قائم رہنا چاہیے تھا اگر ہسٹری اور تاریخ ان ظالمین کو مختار کے ہاتھوں سزا نہ دلوا دے۔ یہ تو سعادت مختار کی کہ انہوں نے ایک ایک سے بدلہ لیا، مگر خدا کے عاشق، خدا کے شاہد یہ چاہتے ہیں کہ خدا کو اس روز جلال کیوں نہیں آیا، مختار کو جیل خانے سے چھٹنے کے بعد جلال آئے، اور اگر خدا کو جلال آ جاتا اور خدا ان لوگوں کو سزا دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر پتا درود بھیجے تو میں اگر ایسا ہو جاتا تو سب سے پہلے تو حضرت شیطان پھر ایک مرتبہ خفا ہو جائے، اس لیے کہ تاریخ کے اوراق پر اگر آپ نظر دوڑائیں
تو جب کبھی اس قسم کی ابتلا اور آزمائش یا مصیبت آئی ہے اور جب مصیبت مالا یطاق ہو گئی تو خداوند عالم نے مدد کر اور اپنے بندوں کو مٹیریل فتح. آپ نے دیکھا ہے خندق میں، خیبر میں، بدر میں اور جتنے بھی اس قسم کے اہم معرکے ہوئے اس میں فتح ہوئی ہے. تو شیطان یہ کہتا کہ میں نے اے میرے معبود، وہ معبود کہتا ہے اب بھی کہتا وہ خدا کا شریک نہیں مانتا، اس کو تو تمام غصہ اسی شرکت پر ہے. کہ اگر خدا اکیلا ہوتا تو میرا خدا ہوتا. یعنی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ہی رہے تو شیطان کا کلمہ ہے. وہ آج بھی اس کا اعتراف کرتا کہ تو میرا معبود ہے. اس نے جو انکار کیا ہے وہ اس شرکت کا انکار کیا کہ میں تجھ کو سجدہ کروں گا اور تیرے بعد اگر سجدے میں کوئی اور شریک ہوگا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. تو شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے. شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کے سامنے زانو ادب طے کیا جائے وہ اللہ کے حکم کے علاوہ اپنا بھی کوئی اور تراشا ہوا ہو، اس کو شرک کرو. لہذا خدا سے شیطان یہ ضرور کہتا کہ میں آپ سے باغی نہیں ہوں، میں تجھ سے باغی نہیں ہوں. میں نے تو انسان کو چیلنج کیا، مین کو چیلنج کیا، اور جب یہ انسان تیرا مخلوق میرے سامنے آتا ہے اور میں اس کو شکست دینا چاہتا ہوں تو جب وہ منزل آ جاتی ہے کہ جہاں فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو اس کی کمک کو پہنچ جاتا ہے. تو اس کی کمک کو پہنچ جاتا ہے. اے معبود میرا مقابلہ معبود سے نہیں ہے، مخلوق کا مقابلہ مخلوق سے ہونے دے. مخلوق کا مقابلہ خالق سے مت کرا. اور جب تو آ جائے گا میں پھر کیا مقابلہ کر سکوں گا، لہذا میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں. کیا اے میرے معبود حقیقی، واقعی معبود حقیقی، ایسا تو نے تو بڑا ناز کیا ہے بندے پر، تو نے تو انسان پر بڑا ناز کیا ہے اور کہا ہے کہ انسان میرا ماسٹر پیس ہے. میں نے اس انسان کو بہترین احترام سے پیدا کیا ہے، انسان میرا ماسٹر پروڈکشن ہے. تو کوئی ایک انسان نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس کی بغیر کمک وہ مجھے شکست دے دے. سبحان اللہ. تو امام حسین علیہ السلام کہ یہ معرکہ جس میں بظاہر کمک الہی آپ کو نظر نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ بیٹل فرنٹ پر جہاں کمانڈر کے پاس واکی ٹاکی رہتا ہے اور وہاں وہ ہلو ہلو کر کے ری انفورسمنٹ منگاتا اپنے جنرل ہیڈ کوارٹر سے، امام حسین نے وہ واکی ٹاکی اٹھا کر پھینک دیا تھا اور وہاں بار بار آواز آ رہی تھی ہلو حسین ہلو. اور حسین فرماتے تھے معبود حقیقی یہ شیطان کو بڑا غرہ ہو گیا ہے. اور آج اتفاق ہے کہ تاریخ بنی نوع انسان میں یہ شیطان برہنہ ہو کر آ گیا ہے، ورنہ یہ لبادے پہن کر آیا تھا اور لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا
کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوا ہوگا۔ آج ایسی پرہیزگی کے سامنے آ گیا ہے کہ اب کوئی موقع کنفیوژن کا نہیں ہے۔ میرے پالنے والے اب نزدیک میں کمک کے لیے نہ آنا، اب میں تیری کمک کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو شیطان کے چیلنج کو اس طرح سے ایکسپٹ کیا۔ اور دوسرے یہ کہ اگر کہیں فتح یابی ہو جاتی، دیکھیے اگر ہسٹری پر نگاہ ہے تو یہ یزید بیٹا ہے معاویہ، معاویہ صحیح النسب بیٹا ہے ابو سفیان کا۔ ان تینوں حضرات کے نجیب الطرفین ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ یزید معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ ادھر امام حسین علی کے بیٹے، علی ابو طالب کا بیٹا۔ ابو طالب کون؟ جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر، میں آپ سے کیا کہوں، جنہوں نے اپنی شہرت قربان کر۔ آج صرف ابو طالب کے لوگ دشمن اس لیے ہیں کہ انہوں نے حضرت رسالت مآب کی حفاظت فرمائی۔ اگر وہ حفاظت نہ فرماتے اور صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر پشت پھیر کر بھاگ جاتے تو آج بھی راشدین میں سے ہوتے۔ آج بھی راشدین میں سے ہوتے۔ ابو طالب کا بیٹا ہے اور ان کا بیٹا ہے امام حسین علیہ السلام۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ اگر تصور کر لیجئے، خدا کی قسم اگر تصور کر لیجئے کہ حسین کو اگر فتح ہو جاتی تو اتنا لرزہ براندام نتیجہ نکلتا کہ جی پھر یہ چاہتا ہے کہ اس تصور سے گریز کیا جائے۔ میں بتاؤں آپ کو، آئیے تاریخ اسلام کے برف لوٹیں اور رسول کی فتوحات کی طرف ایک نظر کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ رسول کی سب سے بڑی فتح کب ہوئی؟ ظاہر ہے آپ سب عالم ہیں، جانتے ہیں آپ کہ سب سے بڑی فتح جناب رسالت مآب کو جو ہوئی وہ تاریخ میں فتح مکہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کی بوٹی کیا تھی؟ فتح مکہ کا انعام کیا تھا؟ فتح مکہ، یہ میٹیریل وکٹری، یہ ظاہر بظاہر فتح۔ اور آپ سوچئے تو صحیح کہ اگر یہ ابو سفیان فتح مکہ کے بعد اسلام نہ لاتا تو آج کیا معاشرہ ہوتا، اور اس کے اسلام لانے سے آج اسلام کی شکل کیسی بدل گئی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اگر اسلام ابو سفیان نہ لایا ہوتا تو آج جو اسلام ہوتا اس میں کسی قسم کا کنکاکشن نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں if you can't fight them, join them۔ اگر اس وجہ سے آپ ملے ہیں کہ آپ لڑ نہیں سکتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اندر سازشیں کرنے کے لیے آئے اور نظام کو خراب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں لفظ اسلام سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل میں جب تک اس بات کی مہارت نہ ہو کہ آدمی یہ پہچاننے کی کوشش کرے کہ محمد کون سا اسلام لائے تھے اور وہ کون سا اسلام تھا جس پر ابو سفیان ایمان لائے، تو اگر صرف ہم یہ تفریق کرنا سمجھ جائیں کہ ہم اس اسلام کو مانیں جو محمد کا اسلام تھا، اس اسلام کو نہیں جس اسلام پر ابو سفیان ایمان لائے۔ ذرا غور تو کیجیے، اگر فتح مکہ جو بڑی
زبردست فتح تھی، انپیرللڈ وکٹری تھی، میٹیریل وکٹری. اس کا انعام ابو سفیان تھا. تو اگر کربلا میں جناب امام حسین کو میٹیریل وکٹری ہو جاتی اور فتح ہو جاتی تو کیا بوٹی ہوتی، کیا انعام ہوتا کہ یزید مسلمان ہوتا، یزید اس کا پوتا اسلام لاتا. اور پھر یہ کام شاید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کرنا پڑتا. لہذا امام حسین علیہ السلام یہ میٹیریل وکٹری نہیں چاہتے تھے، یہ میٹیریل وکٹری نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت سے اس اسلام پر جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ آپ تو عیسائیوں کو اور غیر مسلموں کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں. جب آپ فرماتے ہیں کہ صاحب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ نہیں کہتے، یہ در حقیقت کو مسلمان کہتے ہیں جو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہرگز نہ ہوتے اگر تلوار کا ڈر نہ ہوتا. امام حسین علیہ السلام پر میری جان قربان ہو جائے، آپ سب فدیہ ہو جائے ان کو کہ انہوں نے اس اعتراض کو اس کمان سے ختم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ڈکٹم کو یہی رہنے دو. یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اس ڈکٹم کو، اس فقرے کو اسی صورت سے رہنے دو. ہاں اسلام تلوار سے پھیلا، یہ دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ہاں اسلام تلوار سے پھیلا، مگر اس تلوار سے نہیں کہ جس نے کفار کی گردنیں کاٹی ہیں، اس تلوار سے پھیلا ہے جو آل محمد پہ چلی. یقیناً اس تلوار سے اسلام پھیلا ہے، گردنیں کٹوانے سے اسلام پھیلایا ہے، گردنیں کاٹنے سے اسلام نہیں پھیلا. امام حسین علیہ السلام نے ایسی بڑی قربانیاں دی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ امام حسین اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہن کو، اپنے سارے خاندان کو کربلا لے گئے. میں آپ سے کرتا ہوں کہ کتنی بھی میٹیریل وکٹری کی اسکرمشز یا بیٹلز، لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ سب کے سب اپنے مقام پر ہیں، مگر سب سے بڑی فتح جو جناب رسالت مآب کو ہوئی وہ کسی غزوے میں نہیں ہوئی. اس لیے کہ غزوات اور جنگوں کی فتوحات تو دنیا میں ہوتی ہے، یہ اور بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کم تعداد کی افواج بڑی تعداد کی افواج پر اگر غلبہ پا جائے تو پھر ان کو مبارکباد دی جاتی ہے. مگر جو سب سے بڑی فتح ہے جناب رسالت مآب کی، وہ کسی میدان جنگ میں نہیں ہے، وہ مدینے کے باہر میدان میں بغیر تلوار کی جنگ میں ہے کہ جب نصارہ اور نجران کے بزرگ، جو تاریخ کہتی ہے کہ شاید 14 تھے، وہ جب آئے اور بحث و تمہیز کا نتیجہ نہ نکل سکا، اور جب حکم ربانی ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور جھوٹوں پر بددعا کریں جھوٹوں کے لیے، تو آپ سے میں کروں کہ خداوند عالم نے اس وجہ سے یہ حکم دیا کہ جناب رسالت مآب ہمیشہ ہر شخص کو اس کے سٹرانگ پوائنٹ پر شکست دینا چاہتے ہیں. آج بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی، ان کا خدا زندہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ آج بھی مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں
کہ آؤ ہم اور تم دعا کریں، ہماری دعا قبول ہوگی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ جتنی فلمز بناتے ہیں وہ اس میں بھی یہی دکھاتے ہیں کہ جہاں عربوں اور عیسائیوں کا مقابلہ دکھاتے ہیں، عربوں کو بھی نماز پڑھتے دکھاتے ہیں، اپنے آپ بھی گرجا جاتے ہوئے دکھاتے ہیں، اور پھر ان کی شکل صفات دکھاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جناب رسالت باب نے اس غرے کو مٹایا کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، آؤ اپنے اسٹرانگ پوائنٹ پر لڑ لو۔ اور یہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں ہتھیار نہیں نکلے، جس میں تلواریں نہیں چلی، بلکہ جب یہ چیلنج قبول ہوا اور صبح کو جناب رسالت مآب اپنی فوج لے کر نکلے، تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو یہ خیال تھا، میں سمجھتا ہوں نصارہ اور نجران کے بزرگوں کو یہ خیال ہوگا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر بات جمع کی صیغے میں کہی گئی، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ جمع کا صیغہ جیسے استعمال ہوا ہے اور کل کو یہ بزرگ عیسائی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کل کو وہ لوگ آ گئے کہ جن کے ماضی سے ہم واقف ہیں تو پھر ہماری کامیابی یقینی ہے، اس لیے کہ خدا کے حضور میں کسی ایسے شخص کی کامیابی دعا کی حد تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کردار بے لاب نہ ہو۔ اور یہ تقریباً سب حضرات سے واقف تھے، مگر جب دوسرے روز انہوں نے یہ دیکھا کہ سرکار رسالت مآب ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، اور ایک خاتون درمیان میں، پیچھے داماد جو چچازاد بھائی بھی ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں، تو اول تو یہ خیال ہوا کہ یہ کتنا سچا انسان ہے کہ جو آج اپنی پوری نسل، اپنا گھرانہ لے کر آ رہا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اگر جھوٹا ہوں تو نسل منقطع ہو جائے، اور یہ دیکھ کر پریشان ہو اور انہوں نے ہر چہرے کی طرف نظر کی ہوگی۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا جواب ہے کہ ہم آج وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت ہو جائے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو پہلے بحث ہو رہی تھی یہ نصارہ اور نجران کی کن سے ہو رہی تھی؟ جناب رسالت مآب سے؟ جناب امیر المومنین بھی ساتھ ہوں گے؟ تو کیا یہ چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے ان سے بحث کرتے تھے کہ چہرہ منور سامنے تھے، روز ملاقات ہوتی تھی، اور جناب سیدہ یقیناً نقاب ڈالے ہوں گی، لہذا جہاں نصارہ اور نجران کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، تو آپ غور سے فرمائیے کہ اگر نصارہ اور نجران حسنین کے چہروں سے متاثر نہیں ہوئے تو اور کن کے چہروں سے متاثر ہوئے؟ اور اس حسین کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کی مدد نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی بہادر دو فوجیں آپس میں لڑتی تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ صرف وہ ہتھیار استعمال ہوں کہ جو ایک دوسرے کے پاس فراہم ہیں۔ یہ انٹرنیشنل لا، یعنی پوری جنگ عظیم دوام ہو گئی، مگر گیس جرمنی نے استعمال نہیں کی، پوائزنس گیس جو اس کے پاس موجود ہے۔ اور جب استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسا ہتھیار کہ جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، جب یہ سمجھ لے کہ اب ہماری فتح ناممکن ہے،
لہذا ایک ایسا ہتھیار استعمال کرو کہ جس سے وہ جواب نہ دے سکے۔ جنگ عظیم دوم میں آپ نے دیکھا کہ ایٹم بام استعمال ہو گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جاپان ویسے شکست نہیں مانے گا۔ جاپان کے سپاہی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ کربلا میں آپ غور فرمائیں کہ کربلا میں جناب امام حسین کی کیفیت یہ ہے، آپ نے موبائل میں دیکھا کہ امام حسین اگر بچپن میں گود میں یہ مقام رکھتے کہ اگر بد دعا کر دیں تو قیامت آ جائے، تو پھر جناب امام حسین کو یہ اختیار کربلا میں بدرجہ اولا ہے۔ مگر امام حسین وہ اختیار خود تو کیا، آپ کو یاد ہے، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے جہاں جہاں وصیتیں فرمائی ہیں جناب زینب کو، وہاں سب سے بڑی وصیت یہ کی ہے، میری بہن آپ کو بابا کی قسم ہے یہ اذیتیں برداشت کرنا، میری بہن آپ کے بازو بندیں گے، میری بہن میرا لاشا پامال ہوگا، میری بہن سید سجاد کے درے لگیں گے، مگر خدا را اے بہن پیاری زینب امت کے لیے بد دعا نہ کر، جانتے تھے کہ بارگاہ الہی میں ان کی دعا کس قدر قبول ہوتی ہے، جو اپنی مظلومہ بہن سے یہ وصیت کر رہا ہو۔ آپ غور کیجئے، کہیں امکان ہے کہ انہوں نے بد دعا فرمائی ہوگی یا کبھی سوچتے بھی بد دعا کرنے کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام نے مباہلے کا نقشہ آپ کے سامنے تھا، اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین لڑنے نہیں گئے، اگر لڑنے جاتے تو فوجیں لے کر جاتے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کو اس لیے کربلا لے گئے کہ ایک تو یہ ضروری تھا کہ کیونکہ نانا نے اس انداز سے تبلیغ کی تھی کہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، نونہالوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے ایک نمونہ زندگی سامنے ہو۔ لہذا جبکہ اسلام پر کڑا وقت آیا اور آفت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ ہر دور، ہر زمانے، ہر عمر کا ایک نمائندہ ان کے ساتھ ہو تاکہ قربانیاں پیش ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بالکل مباہلے کا نقشہ سامنے رکھا، اپنے ساتھ بیٹوں کو لے کر، اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر، اپنے ساتھ نقشوں کو لے کر، اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی ترقی اسلام نے کی ہے۔ ایک 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ جناب رسالت ماں اپنے ساتھ 4 افراد کو لے کر آ رہے ہیں، اور یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے کہ اسلام اتنی ترقی کر گیا ہے کہ عورتوں میں جہاں جناب زینب و ام کلثوم اور رباب و ام لیلہ و شہربانو ہیں، وہاں مادر وہاب بھی ہے، وہاں وہاب کی بیوہ بھی ہے، یعنی امت نے بھی کچھ لوگوں کو تیار کر دیا ہے امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کہ عورتوں میں امت کی عورتیں بھی آ جائیں، بیٹوں میں امت کے بیٹے بھی آ جائیں، نفسوں میں امت کے افراد بھی آ جائیں، تو یہ اسلام کی کتنی ترقی ہوئی۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کی ترقی نہیں ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام نے 2 چند نہیں بلکہ 50 ٹائمز مسلمان کر کے دکھائے، اور تاریخ کو یہ بھی بتایا کہ اے وہ تاریخ دانوں کہ جو توسیع مملکت کو اسلام کی تبلیغ سمجھتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسلام کی تبلیغ تھی تو آؤ کربلا میں
اور دیکھو کہ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں 72 مسلمان ہیں اور 75,000 کافر ہیں۔ نعرے حیدری! 75,000 مسلح بظاہر کلمہ پڑھنے والے سامنے بیٹھے سامنے کھڑے رسول کے نواسے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کربلا میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرما رہے ہیں کہ کاش یہ 75,000 مسلمان نہ ہوئے ہوتے، یہ توسیع مملکت نہ ہوئی ہوتی۔ اگر یہ 75,000 مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو آج یہ نہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ امین ہیں اسلام کے، مگر ہم کیا کریں کہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے دنیا کا اور ہم اس فوج کے فرد ہیں۔ پھر یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ بہترین فوجی ہے، یہ مملکت کے بہترین فوج ہے۔ امام حسین علیہ السلام بار بار پکار کے فرما رہے ہیں تم لوگوں نے مجھے خط بھیج کر بلایا ہے، اور وہ خاموش، بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں میں تمہاری مملکت میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، مگر جواب آتا ہے ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ آپ سے بیعت طلب کریں، اگر آپ بیعت فرماتے ہیں تو پھر ہمارے سر آنکھوں پر، مگر اگر بیعت نہیں فرماتے تو پھر ہمیں جنگ کرنی پڑے گی۔